السلام علیکم۔ میرا نام راشد ہے، رجسٹریشن نمبر 043، اور آج میں پاکستان میں مہنگائی اور اس کی وجوہات پر بات کروں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مہنگائی کیا ہے؟ واٹ از انفلیشن؟ اگر میں انفلیشن کی ایک فارمل سی ڈیفینیشن کی بات کروں تو وہ کچھ یوں ہے کہ when too much money chases few goods it is called inflation۔ انفلیشن کو اردو زبان میں افراط زر کہا جاتا ہے اور عام الفاظ میں اسے مہنگائی کہتے ہیں، یعنی جب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں تو اس کو مہنگائی کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹائپس آف انفلیشن۔ مہنگائی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ڈیمانڈ پول انفلیشن اور دوسری ہے کاسٹ پش انفلیشن۔ ڈیمانڈ پول انفلیشن، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں ڈیمانڈ کا لفظ یوز ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے اور اس کی سپلائی کم ہو جائے تو مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک چیز ہے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے لیکن اس چیز کی شارٹیج ہو گئی ہے، اس چیز کو یا تو جان بوجھ کر بلیک کر دیا گیا ہے یا ویسے اس کی شارٹیج ہو گئی ہے کسی وجہ سے، تو اس چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اس چیز کی ویلیو بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ پول انفلیشن۔ اس کے بعد ہے کاسٹ پش انفلیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے تو اس چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کو ملنے والا را مٹیریل ہی مہنگا ہو جائے تو اس چیز کی قیمت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، اگر ایک لکڑی کی قیمت بڑھ رہی ہے تو وہ لکڑی اس لکڑی کا جب میز بنے گا، مینوفیکچر ہونے کے بعد اس میز کی جو قیمت ہوگی وہ بھی آٹومیٹیکلی بہت زیادہ ہوگی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ٹرم کے بارے میں بتاتا چلوں جسے اسٹیگفلیشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ملک میں لوگوں کی آمدن نہ بڑھ رہی ہو، یعنی لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہو رہا ہو لیکن بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو اور لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہو، تو آٹومیٹیکلی جو مہنگائی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ ہے جس کی 2010 میں تنخواہ ہے 10,000 اور 2010 میں آٹے کا تھیلا ہے 1,000 کا، اب 2022 میں 12 سال بعد آٹے کی قیمت ہو گئی 2,000، یعنی 1,000 بڑھ گئی، لیکن اس بندے کی تنخواہ ابھی بھی 10,000 ہی ہے، تو اس کی پرچیزنگ پاور جو ہوگی، قوت خرید ہوگی، وہ بہت ہی کم ہو چکی ہوگی اور اس کو اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے باقی ضروریات پر کمپرومائز کرنا ہوگا، تو اس کو جو ہے مہنگائی زیادہ افیکٹ کرے گی، تو اس چیز کو کہتے ہیں اسٹیگفلیشن۔ انفلیشن آن دی بیسس آف سپیڈ۔ اگر کسی ملک میں انفلیشن 2 to 3% کے درمیان ہو تو اسے کہتے ہیں کریپنگ انفلیشن۔ اگر انفلیشن 3 to 4% کے درمیان ہو تو اسے کہتے ہیں واکنگ انفلیشن، اور اگر انفلیشن بڑھ کر ڈبل فگر میں انٹر ہو جائے یعنی 10 سے اوپر چلی جائے تو اسے کہتے ہیں ہائپر انفلیشن۔ انفلیشن ریٹ ان پاکستان میں انفلیشن ریٹ کے حوالے سے میں نے ایک اسکرین شاٹ لیا ہے گوگل سے۔ اس کو اگر دیکھیں تو اس کے مطابق 2019 میں جو انفلیشن تھی وہ تھی 6.74%، 2020 میں تھی 11%، 2021 میں تھی 10.74% اور 2022 میں تھی 8.5%۔ 2020 اور 2021 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ پاکستان سب سے سستا ملک ہے، لیکن اگر ہم 2020 اور 2021 کے اعداد و شمار دیکھیں تو یہاں تو جو انفلیشن ہے وہ ہائپر انفلیشن ہے، یعنی ڈبل فگر میں ہے، تو اسے آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ تبدیلی سرکار کے دعووں میں کتنی سچائی تھی اور کتنی جو ہے وہ مبالغہ آرائی تھی۔ اگر ہم کازز آف انفلیشن ان پاکستان کی بات کریں، یعنی پاکستان میں مہنگائی کی وجوہات کی بات کریں، تو سب سے پہلے ہے سلو انڈسٹریل گروتھ، یعنی کہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بہت زیادہ سلو ہے۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہم ایک انڈسٹریلائز ملک نہیں ہیں، ہم نے اپنی انڈسٹریز کو بہت زیادہ گرو نہیں کیا ہوا، تو اس وجہ سے ہمیں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں باہر کے ملکوں سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ملک میں مہنگائی کی شرح ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے انکریز ان امپورٹ پرائسز، یعنی کہ ایک چیز جو دوسرے ملک میں مہنگی ہے اور آپ وہ چیز اس ملک سے امپورٹ کر رہے ہو تو وہ آپ کے ملک میں آ کے تو عوام کو اور زیادہ مہنگی پڑے گی، تو یہ بھی ایک مہنگائی کی وجہ ہے۔ اس کے بعد ہے گورنمنٹ پالیسیز، حکومت کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں ملک میں مہنگائی ہونے یا نہ ہونے پر۔ فار ایگزامپل، پچھلی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے گیس کے ٹینڈر پچھلی سردیوں میں بہت زیادہ لیٹ کیے تھے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ
گیس کا بحران پیدا ہو گیا ملک میں اور گیس جو ہے بہت زیادہ مہنگی ملی ہے پاکستان کو. اگر یہ وقت پر ٹینڈر کرتے اور دوسرے ملکوں کو بتا دیتے کہ ہمیں سردیوں تک یا اس ٹائم تک ہمیں گیس چاہیے, تو نہ تو گیس کا بحران پیدا ہوتا اور وہ گیس ان کو سستی بھی ملتی. اس کے بعد بیرونی قرضہ, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. IMF کنڈیشنز فار لون, جب آپ IMF سے قرضہ لینے جاتے ہیں تو IMF جو ہے وہ اپنی شرائط رکھتا ہے, وہ اپنی شرائط ہم پر مسلط کرتا ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس چیز پہ آپ ٹیکس بڑھا دیں, اس چیز پہ آپ ٹیکس گھٹا دیں, اس چیز کی آپ قیمت یہ لگائیں, اس چیز کی آپ قیمت یہ لگائیں, اتنی مہنگائی کریں, اتنی مہنگائی نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں IMF مطلب آپ کو اپنا بجٹ دیتا ہے, آپ خود کا پھر اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے. IMF آپ کو بجٹ بنا کے دیتا ہے, اور وہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ میسج فرینڈلی نہیں ہوتا, یعنی کہ وہ عوام دوست بجٹ نہیں ہوتا, وہ عوام پہ اور زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے. اگر ہم پاکستان میں مہنگائی کی 5 بڑی وجوہات کی بات کریں تو وہ کچھ یوں ہیں. انٹرنیشنل انفلیشن. انٹرنیشنل انفلیشن کیا ہے؟ ابھی ایز یو نو کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جو کلوز اکانومی ہو, ورنہ سارے ملک جو ہوتے ہیں وہ اوپن اکانومی ہوتے ہیں. پاکستان بھی اوپن اکانومی ہے. اوپن اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ لنکس ہوتے ہیں, جیسے پاکستان کے ہیں. پاکستان اپنی چیزیں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اور دوسرے ملکوں سے چیزیں امپورٹ بھی کرتا ہے. تو اوپن اکانومی ہونے کا یہ مطلب ہے. تو جب آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ لنکس ہوتے ہیں اور آپ اپنی چیزیں ایکسپورٹ اور ان سے امپورٹ کرتے ہیں, تو اگر اس بڑے ملک میں جب مہنگائی ہو جاتی ہے, وہاں پہ جب سروسز اینڈ گڈس جو ہیں مہنگی ملنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی اس کا افیکٹ آپ پر بھی آتا ہے. یعنی کہ اگر امریکہ میں کوئی چیز مہنگی ہوگی تو پاکستان میں بھی مہنگی ہی ہوگی. فار ایگزامپل سعودی عرب میں جیسے تیل پیدا ہوا تو اس کا پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پہ افیکٹ آیا اور پوری دنیا میں جو ہے انفلیشن ہوئی. اس کے بعد ڈکریز ان پروڈکشن. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہم نے اپنے آپ کو انڈسٹریلائز نہیں کیا ہوا, تو ہم کافی زیادہ چیزیں دوسرے ملکوں سے منگاتے ہیں. ہم خود سروسز اینڈ گڈس جو ہیں وہ پروڈیوس نہیں کر رہے. ہمیں پیراڈائم شفٹ کی یہاں پہ ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے پاپولیشن پریشر. ماشاءاللہ سے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ چائنا اور انڈیا کے بعد ایشیا میں سب سے زیادہ گرو کر رہی ہے. جب پاپولیشن بڑھے گی, کنزیومر بڑھیں گے اور ریسورسز کم ہوں گے, تو ظاہری بات ہے ایک تو لیونگ سٹینڈرڈ لوگوں کا ڈاؤن ہوگا, اور دوسرا یہ کہ پھر مہنگائی بڑھے گی. کووڈ-19 یہ سب سے بڑی وجہ ہے 2019 سے لے کے اب تک کی مہنگائی کی, نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی. کیونکہ اس کووڈ کے دوران لاک ڈاؤن ہو گیا, لوگ گھروں میں بیٹھ گئے, کاروبار ٹھپ ہو گیا, فیکٹریوں کے پہیے چلنا بند ہو گئے, ان ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہوگی بڑے پیمانے پر, تو اس وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی. اس کے بعد ہے انکریز ان منی سپلائی. یعنی جب کسی ملک میں پیسہ بڑھ جاتا ہے, ملک بہت زیادہ پیسہ چھاپنا شروع کر دیتا ہے, تو اس ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت حیران کن بات ہے, لیکن اس کو میں اب آگے ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح. انفلیشن ڈیو ٹو انکریز ان منی سپلائی. یعنی جب ایک ملک زیادہ پیسہ چھاپتا ہے تو اس ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے. ایسا کیوں؟ یہ پوائنٹ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے تھوڑا زیادہ انٹرسٹنگ لگا تھا. اس کو ہم ایکسپلین کریں گے ارونگ فشر کی تھیوری سے. ارونگ فشر کہتا ہے کہ جب ایک ملک میں زیادہ پیسہ آ جائے, یعنی وہ ملک زیادہ پیسہ چھاپنا شروع ہو جائے, تو اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ ان کا اور زیادہ برا حال ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ خوشحال ہوں. یہ بہت حیرانی کی بات تھی میرے لیے جب میں نے اسے پہلی دفعہ سنا, لیکن ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ ایک حد تک پیسہ چھاپ سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ پیسہ نہیں چھاپ سکتا. ایک ملک اتنا ہی پیسہ چھاپ سکتا ہے جتنے اس کے ملک کے پاس زر مبادلہ ہوتے ہیں, یعنی جتنا اس ملک میں سونا ہوتا ہے, چاندی ہوتی ہے, جتنا ڈالر ہوتا ہے, اس حساب سے وہ پیسہ چھاپ سکتا ہے. اگر کبھی آپ نے اپنا کرنسی نوٹ دیکھا ہو تو کرنسی نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان حامل ہزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ 1000 روپے کا نوٹ لے کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو 1000 روپے کے بدلہ اتنا سونا دے دے گا. لیکن کیا واقعی 1000 روپے کے بدلے آپ کو وہ سونا دے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں. کیونکہ اگر سب لوگ اپنی کرنسی لے کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس چلے جائیں تو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سونا دینا شروع کر دے, تو صرف 20% ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی کرنسی کے بدلے سونا ملے گا, باقیوں کو سونا نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا سونا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا سونا نہیں ہے لیکن ہم پیسے اس سے زیادہ چھاپ چکے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے مہنگائی کی. دوسری وجہ ہے ڈالر. ڈالر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہماری اکانومی کو. ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہے. ڈالر کی جو پیچھے سپورٹنگ ہے وہ سونا ہے. ڈالر جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ پہ ہے. تو
دو چھوٹے ملکوں نے کیا کیا کہ اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ لنک کر دیا، یعنی اب ہمارے ملک میں اگر ڈالر آئے گا تو ہمارے روپے کی جو قدر ہے وہ بڑھے گی، یعنی جتنا ڈالر آئے گا اس حساب سے ہم اپنے ملک میں پیسہ چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کر سکیں گے، اسے اپنے ملک میں سرکولیٹ کر سکیں۔ تو یہ تھی مہنگائی اور اس کی چند وجوہات، خاص کر پاکستان کے حوالے سے۔ اور آپ سب کا شکریہ۔